تقبل اللہ منا ومنکم. ہمارا ماشاءاللہ یہ سیشن چل رہا ہے. دوسرا سوال جو آپ سے پوچھنا ہے، اور بہت سارے لوگ اس وقت میں ایسا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بھئی ذی الحج کا چاند ابھی نظر نہیں آیا، تو اس سے پہلے گھر کے اندر بڑے بھی اور خصوصاً اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بال نہ نکالیں، ناخن نہ کاٹیں. ٹھیک ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا شریعت کی جو کیٹیگریز ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس میں اس کا درجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ مسئلہ اس لیے پوچھا جانا ضروری ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے بالکل اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھ لیتے ہیں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہو گئی ہے کہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، اور جو چیزیں ضروری ہیں اس کو غیر ضروری سمجھا جا رہا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے. تو پلیز آپ ہمیں اس بارے میں یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ اس وقت جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جی، یہ جو حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے جی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کا ارادہ ہو قربانی دینے کا، وہ اپنے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، لیکن اس سلسلے میں تمام ہی علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اتفاقی طور پر تمام ہی علماء یہ فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے بال اور ناخن کاٹ لینے کا یہ جو حکم ہے، یا ذی الحج کے شروع ہونے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنے کا جو حکم ہے، وہ ایک مستحب حکم ہے. اچھا، کوئی واجب درجے کا نہیں ہے، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، ایک مستحب حکم ہے. جی. اور جب ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اعمال کو اس کے احکام کے مطابق نہیں کرتے، جی، حیثیت نہیں جانتے. جیسے آپ نے کہا کہ بھئی علم نہیں ہونے کی وجہ سے جو ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھ لیا گیا، جو ضروری ہے اس کو چھوڑ دیا جا رہا. تو بال اور ناخن نہ کاٹنے کا جو حکم ہے وہ صرف مستحب حکم. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ چاند نظر آنے سے پہلے، ابھی آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے، سب دیکھ رہے ہیں، مستقل میسیجز فارورڈ کیے جا رہے ہیں، لوگ اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں. ابھی میں نے صبح میں بھی ایک صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی، ان کو بھی میں نے فوری کال کر کے بتایا. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھئی جس کو قربانی کرنا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آئندہ 10 دنوں میں بال یا ناخن کاٹے. دیکھیے، تو انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی. تو میں نے اسی وقت ان سے کہا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ایک استحبابی حکم ہے. اگر کوئی آدمی غلطی سے ناخن کاٹ لے یا بال کاٹ لے تو اس کی وجہ سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل صحیح. ہم نے اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا. مجھے گزشتہ سال ایک صاحب نے فون کر کے یہ بات پوچھی، مسئلہ پوچھا کہ میں نے غلطی سے بال کاٹ لیے تھے، ناخن کاٹ لیے تھے، کیا آپ میرے کو قربانی کرنا نہیں ہے کیا؟ تو ایسا ضروری بنا لیے. تو جس کا جو درجہ ہے اس درجے کے مطابق اس کو بیان کیا جائے. جہاں یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ بال نہیں کاٹنا ہے، ناخن نہیں کاٹنا، یہ حکم مستحب ہے، وہاں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر کسی نے بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، تو اس کی وجہ سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر کر لیں تو اچھی بات ہے، مستحب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کر لیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اور نہیں کرتے ہیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو قربانی دینی پڑے. ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے اس کا ڈیفینیشن بتایا کہ کیا مستحب کس کو کہتے ہیں اور کیسے اس کو کرنا چاہیے. لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ جیسے بہت سارے افراد، اسلامک تعلیم تو یہ ہے کہ آپ 15 دن میں ایک مرتبہ اپنے بال جو ہے نکالیں، کریں، ناخن وغیرہ نکالیں. اچھا ہے کہ 8 دن میں نکالیں، نہیں تو 15 دن میں. اس سے زیادہ اگر رکھتے ہیں تو اگر 40 دن کا وقفہ قریب ہونے آتا ہے تو یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. تو ایسے موقع سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ذی الحج شروع ہونے والا ہے. مثال کے طور پر انہوں پچھلے 1 مہینے سے انہوں نے نہیں نکالے، اب ذی الحج شروع ہونے والا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مطلب ہے کہ جب قربانی ہم دے دیں تب ہی سب بال نکالیں. تو ان لوگوں کے لیے اسلامک حکم کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ جی بالکل یہی جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ بھئی اگر ان 10 دنوں میں اگر کوئی ناخن کاٹنا چاہتا ہے، بال کاٹنا چاہتا ہے، بالکل اجازت ہے. جیسے شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ 40 دن سے زیادہ آپ اپنے ناخن نہیں رکھ سکتے، غیر ضروری بال جو کاٹ دینے ہیں وہ آپ نہیں رکھ سکتے، 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنا ہے، مکروہ. اب اگر کسی کے 40 دن انہی 10 دنوں میں پورے ہو رہے ہوں، انہوں نے کاٹے نہیں، موقع نہیں ملا، یاد نہیں رہا، کچھ ایسا ہو،
اب 40 دن تک اگر وہ انتظار کریں گے تو ایک نئے گناہ کا ارتکاب کرنے والے بن جائیں. جی تو یہ بہتر یہ ہے کہ وہ انہی 10 دنوں میں کاٹ لیں, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان جی سے. جی اگر وہ ان 10 دنوں میں کاٹنا چاہتے ہیں تو بالکل کاٹ سکتے ہیں, قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اجر و ثواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا. بالکل صحیح. بال اور ناخن نہ کاٹنا اسلامک جو تعلیمات ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ہم اپناتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ بہت سارے ساتھیوں کے جانب سے سوال آتا ہے کہ بھئی اس میں حکمت کیا ہے, چونکہ آج کل ہمارے یہاں ہر چیز کو ایک لاجیکلی سمجھنے کا مزاج بن لاجک چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا حکمت ہے, کیا اس کے اندر کیا حکمت ہے, یہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال آتے رہتا ہے, تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس پر پہلی بات تو وہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ بھئی ہم جب مسلمان ہیں تو جو حکم جیسے دیا جا رہا ہے ویسے مان لیا جائے. بالکل کس حکم کے اندر کیا حکمت ہے, کیا فائدہ گئے, مصلحت کیا گئے, لاجک کیا ہے, یہ تلاش کرنا ہمارا کام نہیں. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی حکم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ناخن نہیں کاٹنا ہے, بال نہیں کاٹنا ہے تو مت کاٹو, یہی ہے, لاجک میں پڑھنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض بزرگان دین جو ہیں, علماء اکرام, شریعت پر نظر رکھنے والے, وہ اس کی ایک حکمت بھی بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ جو مہینہ ہے خاص طور سے حج کا مہینہ ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ایک بڑی اہم عبادت انجام دی جاتی ہے, اور لوگ شوق سے اور پوری دلچسپی سے وہاں پہنچتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور بڑی فضیلتیں حاصل کر کے, بڑا ثواب حاصل کر کے واپس ہوتے ہیں. حج کی فضیلتیں, حج کا ثواب ہم سب جانتے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ, جس کا اللہ پاک نے سیدھا یہ ہے کہ خرج کیومن ولدتہ امہ, کہ وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا. یہ جو بڑی فضیلت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں حدیثوں میں آئی ہے جو وہاں پہنچ رہے ہیں, جا کے حج کر رہے ہیں. اب بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر تڑپ ہے, شوق ہے, جانا چاہتے ہیں, لیکن وہاں وہ لوگ نہیں پہنچ سکے, پیسہ نہیں ہے, حالات ان کے اجازت نہیں دیتے. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے؟ بالکل. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل بتایا ہے بال نہیں کاٹنے کا, ناخن نہیں کاٹنے کا, یہ اس لیے ہے تاکہ جو ثواب ان کو مل رہا ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے یہاں رہنے والوں کو بھی مل جائے. ماشاءاللہ. یہ بڑی حکمت کی بات ہے, اندر کی بات ہے کہ جو ثواب وہاں حج کرنے والوں کو مل رہا ہے, جو رحمتیں ان کے اوپر برس رہی, تھوڑی سی بندہ اگر ان کی مشابہت اختیار کر, کیونکہ ان کے لیے تو بڑی پابندیاں ہیں. احرام میں ہیں تو آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, آپ لباس نہیں پہن سکتے, آپ سلی ہوئی چپل نہیں پہن سکتے, آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بھئی ناخن بھی نہیں کاٹنا ہے, بال بھی نہیں کاٹنا ہے. تو وہ ایک پابندی یہاں قربانی دینے والوں کے لیے لگا دی گئی, وہ بھی استحبابی حکم کے درجے میں, کہ اگر آپ کر لیں گے تو جو رحمت اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر برس رہی ہے وہی رحمت انشاءاللہ ان لوگوں کے اوپر بھی برسے گی. تھوڑی سی مشابہت کی بات ہے, تھوڑا ان کی ہم نے کاپی کر لی, تھوڑی سی نقل کر لی, تو اللہ پاک نقل کرنے پہ بھی ثواب عطا فرمائے. صحیح, بالکل صحیح. ہم دیکھتے بھی ہیں معاشرے کے اندر کہ جب گھر میں والد ہوں اور ان کی آفس کا ایک ڈریس ہو تو کبھی کبھی بچہ بھی اس طرح اسٹائل اختیار کرتا ہے, بات کرنے کے اندر وہ لہجہ اختیار کرتا ہے, تو بڑوں کو بڑا پیار آ جاتا ہے اس پر کہ آج تم نے اپنے والد صاحب جیسے ان کی کاپی کر لی. جی, تو واقعی بہت اچھی بات ہے. وہ شعر بھی ہم سنتے ہیں اکثر کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, ماشاءاللہ, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. تو ہمارے پاس تو اعمال ہے نہیں ویسے, ہم نے تھوڑی سی اگر ان کی کاپی کر لی, نقل کر لی, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان رحمتوں میں ہمیں بھی شامل. بالکل ضرور, اللہ تعالیٰ سب کے لیے چیز آسان فرمائے. آمین.